بہت ہی اہم اور خوبصورت موضوع پہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بیان کرنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کے اندر ہمیں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک بات ہماری اس آیت کے شروع میں سمجھنے والی ہے۔ آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کن سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کن سے کر رہے ہیں۔ اگر میں نے کسی سے کلام کرنا ہو، کسی سے گفتگو کرنی ہو، اور وہ ہزاروں کے مجمع میں بندہ بیٹھا ہو، تو میں اس کا نام لے کے کہوں گا کہ اے فلاں میں تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں، یا اے فلاں تو یہ کام کر دے، یا اے فلاں تو میری بات سن لے، اس کو مخاطب کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانوں میں سے مخاطب کنہیں کیا؟ ایمان والوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قادر تھا نا، اللہ تعالیٰ قادر تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگوں کو فرما دیتا، تمام اللہ کی مخلوق ہے نا، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے۔ ثابت ہوا کہ یہاں پر اللہ بے ایمانوں سے مخاطب نہیں ہے، مخاطب ہے تو صرف ایمان والوں سے ہے، جنہوں نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے، ان سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر کسے سنایا ہے، ڈرنے کا حکم کسے دیا ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ سے وہی بندہ ڈرتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا حکم دیا، مجھ سے بھی ڈرو، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو قرآن نے ہمیں کتنا اچھا درس دیا ہے، کتنے اچھے انداز میں واضح طور پہ ہمیں سمجھا دیا کہ اے انسان، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی گزارنے کے ہنر بھی سکھا رہا ہے، تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی بتا رہا ہے۔ گندے لوگوں کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ تیرا رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر ہمیں صحبت کے حوالہ سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالہ سے، گفتگو کن لوگوں سے کرنی ہے، کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اس حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو بھی، اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو لوگ سچے ہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم پہ انحصار کرتا ہے کہ ہم نے کن لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ میری آخرت کس کے ساتھ ہوگی؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا تھا، جس کو دنیا میں چاہتا تھا، تیری آخرت بھی اسی کے ساتھ ہوگی، تیرا حساب، تیرا جو قیامت کے دن جو معاملات ہیں اسی بندے کے ساتھ ہوں گے۔ اب ہمیں یہ چاہیے، ہم پر یہ انحصار کرتا ہے، ہم پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا حشر کن لوگوں کے ساتھ کرنا ہے۔ آج ہم اپنے تعلقات کو دیکھیں، اپنے تعلقات کی اسکریننگ کریں اور دیکھیں کیا ہمارا تعلق کسی شرابی بندے کے ساتھ تو نہیں ہے،
ہمارا تعلق کسی ایسے بے نمازی کے ساتھ تو نہیں ہے کہ جو اللہ سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کہیں قیامت کے دن اس کی صحبت کی وجہ سے میرے اعمال بھی ضائع نہ ہو جائیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ان باتوں کو پرکھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اچھے دوستوں کو جو ہے وہ اپنائیں۔ نوجوانوں کے لیے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا خوبصورت فرمان ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوست ہوتا ہے نا، دوست ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا اب یہ تم پر ہے کہ تم کس کو اپنا دوست بناتے ہو۔ اب ہمارا کیا رویہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم ہنس کے بات کرتے ہیں وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے اس دوست کا معیار کیا ہے، اس دوست کا معاشرے میں کردار کیا ہے، اس دوست کا معاشرے میں عمل کیا ہے، لوگ اس بندے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم کردار کو نہیں دیکھتے، آج ہم اعمال کو نہیں دیکھتے، آج ہم صرف تعلقات کو دیکھتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ اچھا ہے، جس کا روزگار اچھا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں یہ بندہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ چور ہے، جیسا بھی ہے میں اسے اپنا دوست بنا لوں، میں اس کا ہو جاؤں، یہ میرا ہو جائے۔ یہ دنیا کی دوستی یہاں پہ رہ جائے گی، لیکن حضور کا فرمان سنیے۔ حضور نے فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر میں کسی زانی کو دوست بناؤں گا نا تو میرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر میں کسی شرابی کو دوست بناؤں گا نا میرا حشر اس شرابی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن کاش کہ میں دوست ایسے بندے کو بناؤں جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہو، میں دوست ایسے بندے کو بناؤں کہ جس کے لیے لوگوں کے یہ جملے ہوں کہ یار یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے میں گناہ گار ہوں گا، لیکن قیامت کے دن میرے اس دوست کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچ کے جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اسی لیے اپنی صحبتوں کو پاک کریں، اپنے تعلقات کو پاک کریں۔ چاہیے تو یہ نا کہ اگر پتہ ہے آج کل ہمارے زندگی کے ایک اصول چل رہے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، عمر میں بھی زیادہ ہے، تجربہ بھی آپ کا زیادہ ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اچھا بندہ کسی برے کے ساتھ ملتا ہے نا، بجائے اس کے کہ وہ برا اچھا ہو جائے، وہ اچھا برا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے نا تو کسی برے بندے کو دوست بنا لے، وہ کہتا چھڑ یار کی رکھے نہ کمج آ دیکھ اے کام میں کرنا تو ان بڑا پیسہ ہے۔ اب وہ جو حلال کمانے والا، محنت کر کے کمانے والا، اب وہ چاہے گا کہ یار میں محنت بھی کرتا ہوں، اتنا پیسہ بھی نہیں کماتا، لیکن یہ دیکھو نا محنت بھی نہیں کرتا، پیسہ بھی کما لیتا ہے، اور وہ اچھا کام چھوڑ کے اس برے بندے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا ہماری صحبت کا یہ رنگ ہوتا، ہماری صحبت کا یہ اثر ہوتا کہ وہ برا بندہ چوری چھوڑ کے، ڈکیتی چھوڑ کے، شراب چھوڑ کے ہمارے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتا۔ یہ ہماری صحبت کا رنگ ہونا چاہیے تھا، یہ ہماری صحبت کا اثر ہونا چاہیے تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، مسلم اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے، اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کہ لوہار کی ہے۔ تو صحابہ حیران ہوئے تو حضور نے آگے اس چیز کی وضاحت فرمائی، فرمایا تشریحات کے اندر بھی یہ لکھا ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جاتا ہے نا کسی لوہار کی دکان پہ، کسی بٹھی والے کے پاس، اب اس سے کوئی چیز نہ بھی لے، اس کی بٹھی پہ جا کے بیٹھ جائے تو اس کے کپڑوں پہ چھنکے پھر بھی پڑیں گے، اس کے کپڑوں پہ جو ہے وہ داغ ضرور لگیں گے۔ اگر کسی کوئلے کی دکان پہ جاتا ہے نا تو کوئلے کی دکان کے پہ کوئلہ نہ ملے، صرف دکان کے اندر جا کے باہر آ جائیں تو ہمارے کپڑوں پر سیاہی پھر بھی آ جائے گی، کالت پھر بھی لگ جائے گی۔ کیونکہ ہم ایسی صحبت میں گئے جس کی صحبت کالی تھی، کوئلہ کالی صحبت کا تھا، ہمارے کپڑوں کو اس نے کالا کر دیا۔ فرمایا اگر وہی بندہ کسی خوشبو کی دکان پہ چلا جائے اور
पास खुशबू ना भी खरीदे, सिर्फ खुशबू वाली दुकान से हो के बाहर आ जाए, उस बंदे के कपड़ों से खुशबू आना शुरू हो जाती है, खुशबू आना शुरू हो जाती है। वो क्या बुजुर्गों ने खूब इसका तर्जमा किया कि बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज बईए चिनगा बैन हजारा, ते चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा लइए या ना लइए ते हुल्ले आन हजारा। फरमाते हैं बुरे बंदे की सोबत ऐसी है कि अगर हम उसके पास चले भी जाएं तो उसके किरदार की खुशबू हमसे जो बदबू है वो आनी ही आनी है। और अच्छे बंदे की सोबत ऐसी है, अगर उस अच्छे बंदे की सोबत से उठ के आ जाएं तो उसकी अच्छाई की कुछ झलक हम में नजर जरूर आएगी। इसीलिए साहिबों, हमें चाहिए कि हम अपनी सोबतों को बेहतर करें, अपने मामलात को बेहतर करें, अपना उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ रखें। मैं पहले भी कई दफा ये मिसाल दे चुका हूं, अगर मैं मोहल्ले में यहाँ पे निकल जाऊं ना, किसी दुकान पे बैठ जाऊं, ऐसे ही आवारा घूमने लगूं, मेरी नमाजी कहेंगे यार कारी पता नहीं क्या जा बंदा है, कभी और दुकान पे बैठा है, कभी और दुकान पे बैठा है। हो सकता है मैं नमाज का कह गया हुआ कि यार किसी भी दुकान पर बंद करके नमाज पढ़ लिया करो, लेकिन बाहर से देखने वाला बंदा कहेगा यार ये तो पूरे मोहल्ले में घूमता रहता है, इसकी सोचें ठीक नहीं है। जहां मैं किसी ऐसी बैठक पे चला गया जहां पे शराब नोशी होती है, मिसाल दे रहा हूं, जहां पे शराब नोशी होती है, अच्छे लोग उस बैठक में नहीं बैठते, मैं वहां पे गया, हो सकता है मेरा इरादा नेक हो, मैं उन्हें नेकी की दावत देने जाऊं, लेकिन बाहर से जब देखने वाला बंदा मुझे देखेगा ना बैठक में जाता और बाहर आता, वो कहेगा लगता है कारी साहब का भी उनके साथ भी मामला है, कोई मामला है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी सोहबत में बैठने वाला था, मैं बुरा नहीं था, लेकिन मेरी सोहबत की वजह से लोगों ने मुझे बुरा जाना, मुझे बुरा कहा। अगर यहां से उठ के मैं कोई अच्छा नेकी का काम करने लगूं या ऐसे लोगों के पास जाने लगूं, मैं बुरा हूं, मैं बुरा था, लेकिन मैं अच्छों के पास जाने लगा, अगरचे मैं बुरा हूं लेकिन देखने वाला बंदा जरूर कहेगा यार लगता है ये सारी बुराइयां छोड़ के अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू हो गया, अब अल्लाह वालों के पास बैठना शुरू हो गया, अब इसका 5 वक्त मस्जिद में आना जाना हो गया, लगता है इस बंदे ने तौबा कर ली है और जब अल्लाह का नेक बंदा बन चुका है। साहिबों, हमें चाहिए कि हम अपनी सोहबतों को अच्छा करें, अच्छी दोस्त बनाएं, अच्छे अमाल करें और अच्छे लोगों के साथ अपने ताल्लुकातों को बस्ता रखें। पता है अगर कोई बंदा तौबा करता है ना, गुनाहगार हो, अल्लाह उसे तौफीक दे दे, तो हमारी ये कमजोरी है, हम खुद किसी को नेकी की तरफ आने नहीं देते। अक्सर मैंने ये जुमला सुना है, अपने कानों से सुना है और लोगों के दिल टूटते देखे। कोई बंदा नेक हो ना और तौबा करके नमाजें पढ़ना शुरू हो जाए और किसी को अच्छी बात कह देना, वो कहता हाँ देखिए 100 बिल्ली 100 चूहा खा के ते बिल्ली हजते चली है, 100 चूहा खा के ते बिल्ली हाजते चली है। मतलब क्या कि तू पहले तो गुनाह करता था, पहले तो ऐसा था, पहले तो वैसा था, अब तो हमें तालीम देता है, अब तो हमें अच्छाई की दावत देता है। अब उस बंदे की दिल आजारी होती है, हो सकता है वो बंदा वो फिर गुनाहों की तरफ लौट कर चला जाए, हो सकता है फिर वो नमाजें छोड़ दे। अब जब उस हमारी वजह से किसी की दिल आजारी होगी, हमारी वजह से वो अल्लाह के रास्ते से हटेगा, तो फिर उसके कसूरवार हम होंगे, उसके गुनाहगार हम होंगे। साहिबों, हमें चाहिए अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है उसे एप्रिशिएट करें, उसे जो है वो अपनी तरफ से उसकी तारीफ करें, यार तुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, हमें खुशी हुई है, अल्लाह ने तुम्हें अपने रास्ते पे चला लिया है। तो आज का जो सबक था हमारा ये सोहबत के असर के हवाला से था कि जो सोहबत का असर होता है ये अपना रंग रखता है, अपना रंग रखता है। साहिबों, अपनी ताल्लुकात को परखें, अपने
اپنے تعلقات کو دیکھیں، کیا میرا کسی ایسے بندے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تو نہیں ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے میری آخرت نہ خراب ہو جائے، اس کی صحبت کی وجہ سے میں اللہ کے رستے سے نہ ہٹ جاؤں۔ تو لوگوں کو ہمیشہ نیکی کی تعلیم دیں، اچھائی کا رستہ بتائیں۔